حضرات محترم علماء کرام، عمائدین ملت، ارباب علوم و فنون، دانشوران بستی، عشق مولا رکھنے والے غیور اہل ایمان، آج کا یہ اجتماع جو بحمدہ تعالی کل بعد ظہر سے اب تک اپنے اختتامی مراحل کی طرف رواں دوا ہے، یہ خانقاہی نقش بندی اجتماع کہلاتا ہے، جو اللہ کے فضل سے کئی سال سے آپ کی اس بستی میں ہر سال منعقد ہو رہا ہے۔ قرب و جوار، اطراف و اکناف سے تشنگان عشق الہی جھوک در جھوک آتے ہیں، فیضیاب ہو کر جاتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں یہاں سے روشن ہونے والے چراغ کی لو کو منور کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس بستی کے لیے اور بستی میں رہنے والے تمام باشندوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، جس کی شکر گزاری یہ بستی والے شاید نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد حسن صاحب جو برادر مکرم ہیں، ان کا فیض تو چل ہی رہا ہے، لیکن آپ کا بھی حصہ اس میں ہے۔ شرکت تو آپ کی ہے، لیکن شکر گزاری رب کی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے رب کائنات اس فیض کو پورے عالم انسانیت میں جاری و ساری فرمائے۔ میں ایک ناچیز سراپا تقصیر گناہگار انسان ہوں۔ یوں تو لوگ مجھے یوں کہا کرتے ہیں کہ یہ ڈائز کا بادشاہ ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ میں تقریباً 1 مہینہ قبل برادر مکرم مولانا محمد حسن صاحب نے مجھے یہ حکم فرمایا تھا کہ اس مرتبہ سالانہ اجتماع میں جمعہ سے قبل 1 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک آپ کو بات کرنی ہے، تو اسی دن سے مجھے پسینے چھوٹ رہے ہیں، کیونکہ یہ اجتماع جس نسبت سے ہے، اس نسبت کا میں سچائی تو یہ ہے کہ طالب علم بھی نہیں بن سکا، اور آپ حضرات میرے حق میں دعا کریں رب حق کائنات مجھے قبول فرمائے۔ کل سے آپ سنتے آ رہے ہیں اور آگے بھی سنیں گے، اور اس سے قبل بھی آپ نے سنا ہوگا، یہ خانقاہ 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 ہے کیا؟ میں اس پر تو روشنی نہیں ڈال سکتا، لیکن چند لمحے میں کچھ ضرور اس پر گفتگو کروں گا۔ ہم سب کا مقصد اس دنیا میں آنے کا صرف ایک ہے کہ ہم سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں، یا کوئی اور مقصد ہے بھائی؟ ہمارے دل میں اللہ بس جائے، اللہ کا عشق ہمارے دل میں آ جائے، یہی مقصد ہر ایک ایمان والے کا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اکابرین نے درخت لگائے ہیں کہ ان درختوں کے چھاؤں میں بیٹھ کر کے تقرب اللہ اور معرفت خداوندی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ 3 طرح کے درخت ہیں، ایک کو تبلیغی جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک درخت کا نام مدرسہ ہے، اور تیسرے درخت کا نام خانقاہ ہے، اور تینوں درختوں کی چھاؤں میں صرف ایک چیز حاصل کرنی ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ گویا کہ یہ تینوں درخت ایک دوسرے کے معاون ہیں، نہ کہ مخالف ہے، اور ان تینوں درختوں کے الگ الگ رزلٹ آتے ہیں۔ وہ رزلٹ بھی بتا دوں کہ حقیقت میں قرب
اگر کوئی درخت صحیح ہے، صحیح تو تینوں ہیں، لیکن حقیقت میں معرفت خداوندی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو وہ خانقاہی نظام سے۔ دین کے وہ تمام شعبے جو جاری و ساری ہیں وہ نہایت اہم اور ضروری ہیں، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک خانقاہی نظام میں اپنے آپ کو رچا بسا نہ لیا جائے اس وقت تک سچی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم سب یہاں آئے ہیں صرف اس نیت سے کہ میری اصلاح ہو جائے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے دل میں جو گناہوں کی نحوست ہے، گندگیاں ہیں، وہ ختم ہو جائے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کل سے میں اسی لیے سامنے بیٹھتا ہوں، عوام کے بیچ میں بیٹھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب کائنات میرے دل کی اس گندگی کو دور فرمائے۔ اللہ والوں کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کی، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جو نہایت قیمتی سرمایہ حیات ہے، رب کائنات اس کے نور سے اس گناہگار کے دل کو جو سیاہ اور کالا ہے، اللہ رب کائنات مجلہ اور مصفہ فرما دے، ان کی ایک نگاہ کرم پڑ جائے اور یہ گناہگار بھی کسی لائق بن جائے۔ اللہ رب کائنات ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا قریبی بن جاؤں، پہلی صف سے لے کر آخری صف تک کا ہر مومن یہ خواہش رکھتا ہے، اس کی تمنا اور آرزو ہے کہ میں رب کا قریبی بن جاؤں۔ تو قریبی بنے کیسے اور کسے کہتے ہیں قریب؟ کون ہے دور اور کون ہے قریب؟ میں آپ کو چند منٹوں میں یہ بات بتا دوں کہ اللہ کا قریب وہ ہے جو متقی بن جائے۔ متقی اسے کہتے ہیں جو تقوی اختیار کر لے، اور تقوی کہتے کسے ہیں؟ یہ تین چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ایک تو تقوی کے معنی کیا ہے، ایک تقوی کے فائدے کیا ہیں، ایک تقوی حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، تقوی کے معنی کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور یہ کہاں سے کس جگہ سے حاصل کریں، کون سی منڈی سے خریدیں، کس دکان پہ جائیں، کہاں سے سودا کریں۔ یہ تین باتیں ہیں، ان تین باتوں پہ 2-2 منٹ کی بات ہو جائے اور میں اپنی بات ختم کر دوں۔ تقوی کے معنی آتے ہیں جو انسان گناہ نہ کرے، جو انسان گناہ نہ کرے، جو انسان گناہ نہ کرے اور جو گناہ کر کے چھوڑ دے۔ تقوی کسے کہتے؟ جو کوئی گناہ نہ کرے اور گناہ تو کرتا ہو اسے چھوڑ دے۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ بھائی گناہ ہی نہ کرے تو اب ہم سب پریشان ہوتے، بھائی ہمارے نامہ اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہے، اب تو ہم متقی بن نہیں سکتے، تقوی اختیار نہیں کر سکتے۔ تو آسان نسخہ کہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، وہ گناہ نہ کرتا ہو، یا گناہ تو کر چکا ہو اس سے توبہ کر لے۔ اب ہمارے دماغ میں اس سے یہ بات، کوئی آدمی شراب پیتا ہے وہ بھی متقی ہو سکتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، سٹا لگاتا ہے، وہ بھی متقی ہو سکتا ہے۔ توبہ کر لے، بس توبہ کر لے۔ وہ شخص جس نے پیدا ہونے کے بعد عقل و ہوش اور حواس کے بعد جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وہ شخص جو شراب پیتا تھا توبہ کر کے اس کے برابر ہو جائے گا۔ یہ تو تقوی کے معنی ہے کہ اللہ رب کائنات اس کے دل میں برائی کی نفرت ڈال دے، گناہوں سے نفرت کرنے لگے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ قرآن پاک فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے رب کائنات کہ اس کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ یہ تقویٰ کا فائدہ ہے۔ آج کا مسلم معاشرہ پریشان ہے اپنے روزگار سے، اپنی روزی سے، اپنے رزق سے پریشان ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو تقوی اختیار کرے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا، اس کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ رب کائنات اس کے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ اس کے معاملات چاہے کتنے الجھے وہ کیوں نہ ہو، وہ پریشان حالی میں کیوں نہ ہو، اللہ رب کائنات اس کے
یہ تقویٰ کے فائدے ہیں، اللہ روزی میں برکت دیتا ہے، معاملات کو آسان فرماتا ہے، گناہوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، یہ تقویٰ کے فائدے ہیں، یہ ہمارے لیے آپ کے لیے نہایت ہی معتبر شان ہے۔ اب یہ کس جگہ سے حاصل کریں؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے تقویٰ خریدا جا سکتا ہے؟ تقویٰ ہے کیا؟ کہاں سے خریدیں؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ کس کی صحبت اختیار کرو؟ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے اس منڈی میں تمہیں تقویٰ مل جائے گا۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لی ہے۔ آپ نے خانقاہ رائے پور کا نام سنا ہوگا، خانقاہ سہرن شریف کا نام سنا ہوگا، خانقاہ گنگوہ کا، خانقاہ تھانہ بھون کا نام سنا ہوگا۔ ان خانقاہوں میں جو آپ جانتے ہیں اس کے تو یہاں ہوتا کیا تھا؟ یہاں کیا ہوتا تھا؟ جہاں کسائی ہوتی تھی وہاں بیٹھ کر کے لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر کے اللہ رب کائنات کے نام کو، اللہ کی معرفت کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر معاملہ آسان ہو جایا کرتا تھا۔ آج ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، رہنا ہنسنا، کھیلنا کودنا یہ دنیا داروں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے دنیا کا مسئلہ بڑے سے بڑا آسان دکھائی دیتا ہے اور دین کا مسئلہ آسان سے آسان بھاری دکھائی دیتا ہے۔ اللہ والوں سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ رب کائنات جب دوست ہو جائے گا، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے گی، مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ آج بھی دکھا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں جبکہ دنیا پریشان ہے، آج کے اس دور میں دنیا پریشان ہے، ہر آدمی کو اپنی پرسنالٹی شادی میں پوچھو تو اس نے کیا کیا ہے؟ کسم پیلیس اس نے بک کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ اس کی شان بڑھ جائے۔ اس نے 10,000 آدمی کے کھانے کا انتظام کیا ہے، کس لیے؟ پرسنالٹی اور وقار میں 4 چاند لگ جائے۔ یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی میں اس نے 8 لاکھ کی گاڑی دی ہے، 16 لاکھ روپے نقد دیے ہیں۔ اس سے پوچھو کہ مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کار میں جایا کرے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے میرا داماد کو آرام مل جائے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے میں غریب کی مدد کر رہا ہوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے سماج میں، برادری میں چوراہٹ جم جائے، لوگ کہنے لگے خدا نے اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا خرچ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عزت نہیں ملی۔ اور اللہ نے عزت کہاں رکھی ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ عزت دے گا۔ کیسی عزت دے گا؟ سوچے ذرا، غور کریں ذرا۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت پیر صاحب نے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا بادشاہ تھا، اپنے گھر کی کھڑکی پہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا سامنے مسجد ہے، مسجد میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے امام تھے، بڑے عالم تھے، فیکٹریاں نہیں تھی، کارخانے نہیں تھے، وقت کے امام تھے۔ امام صاحب آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے 2 شاگرد ہیں۔ جب امام صاحب نے مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتے اتارے، دونوں لڑنے لگے شاگرد، ایک کہے میں اٹھاؤں گا جوتا، دوسرا کہے میں اٹھاؤں گا جوتا، دونوں ساتھیوں میں لڑائی ہونے لگی، یہاں تک کہ تصفیہ اور فیصلہ اس بات پر ہوا، انہوں نے اپنے سر کا رومال اتارا شاگردوں نے اور رومال اتار کر کے بچھایا اور امام ابو یوسف کے دونوں پاؤں کے جوتے اپنے رومال میں رکھے۔ ایک طرف سے ایک شاگرد نے رومال پکڑا، دوسری طرف سے دوسرا شاگرد نے رومال پکڑا کہ دونوں کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے کہ امام ابو یوسف کے جوتے ہم نے اٹھائے تھے۔ ہارون رشید دیکھ کر کے جو بادشاہ وقت ہے سر آہ بھرتا ہے۔ اس کی بیگم کہتی ہے کہ کیا بات ہے بادشاہ، آج آپ نے دریچے سے کیا دیکھ لیا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا، لوگ کہتے ہیں ہارون بادشاہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہارون بادشاہ ہے،
چھوڑ دی, سارے پیچھے چلے گئے. میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے والا, میرے باپ کی حیثیت نہیں کہ ایک سائیکل خرید لے. آج سائیکل نہ خریدنے والے کا بیٹا 10 لاکھ کی کار میں بیٹھا ہے, کار کا مالک پیچھے کپڑے اٹھا رہا ہے, کار کا مالک میرے لیے گیٹ کھول رہا ہے. یہ کس لیے؟ یہ اللہ نے عزت دی ہے قرآن کی وجہ سے. آج میں اگر اس ممبر پہ بیٹھا ہوں اس لیے نہیں کہ میرے پاس بینک گراؤنڈ میں پیسے ہیں, زمین و جائیداد ہے. اگر اللہ نے عزت دی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے دی ہے, اللہ کی محبت کی وجہ سے دی ہے. اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص عالم ہو, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو. اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے, وہ چاہے انگوٹھا ٹیک ہے, اگر اللہ کی محبت ہے وہ چاہے ان پڑھ ہے, اگر اللہ کی محبت ہے وہ چاہے کچھ نہیں جانتا, وہ اللہ کی محبت ہے چاہے وہ کالا ہو وہ اللہ کی محبت رکھتا ہے, چاہے وہ اندھا ہو وہ اللہ کی محبت رکھتا ہے, چاہے وہ لڑا ہو اللہ اسے عزت دیتا. اللہ کی محبت کو بسائے اپنے دل میں. اور یہ خالقائی نظام یہی پیغام دیتا ہے. ہم دنیا والوں سے رشتہ توڑ رہے ہیں, اللہ سے رشتہ جوڑ رہے ہیں. جو حقیقی میں ہمارا حقیقی معشوق اللہ ہے, ہم اللہ کے عاشق ہیں, اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو جائے. ہم گھر سے چلتے ہیں شادی کے لیے, دھوبی سے کپڑے لائے, کلب والے کپڑے ہیں, بہترین پرسرانگی والا کپڑا ہے, ہم نے کپڑے بدلے, جوتے بدلے, ہم نے تمام سامان تیار کیا, اب ہم شادی میں جا رہے ہیں, اب ہم مہمانداری میں جا رہے ہیں. ایک پار کا پیک پڑ جائے, ایک چھینٹ پڑ جائے, سب سے پہلے اسے دھوتے ہیں یا جاتے ہیں؟ بھائی پہلے اسے دھوتے ہیں, اگر دھل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ داغدار کپڑا پہن کے مہمانی میں نہیں جاتے ہیں, فوراً چینج کریں گے. ہوتا ہے ایسے, لباس پہ داغ پڑ جائے پسند نہیں ہے, یعنی یہ ہماری جلوت ہے, ہماری ظاہری شکل صورت ہے, ہمارا ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی دھبا پسند نہیں ہے, اس پہ کوئی نشان پسند نہیں ہے, اس پہ کوئی داغ پسند نہیں ہے. اللہ کے بندے جب ہم مسجد کی طرف چلے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, اپنا اندر بھی دیکھ لیتے, اس دل میں کہیں کوئی داغ تو نہیں ہے, اس دل میں کوئی دھبا تو نہیں ہے. کپڑے کے داغ اور دھبے ایکسل اور ایریل سرف سے دھلے جا سکتے ہیں, یہ آلہ سے صاف کیا جا سکتا ہے, میروجن پاؤڈر سے اس داغ کو چھڑایا جا سکتا ہے. جب اس داغ کے چھڑانے کے لیے دنیا کے سائنس دانوں نے, ماہرین نے, ٹیکنالوجی کے علمبرداروں نے جب اس داغ کو چھڑانے کے لیے میروجن پاؤڈر کا انتظام کیا ہے, تو کیا اس رب نے اس دل کے داغ کو چھڑانے کے لیے کوئی پاؤڈر نہیں بنایا ہوگا؟ کیا کوئی کیمیکل تیار نہیں کیا ہوگا؟ کیا کوئی راستہ نہیں بنایا ہوگا؟ اس رب نے بنایا ہے. وہ رب نے راستہ جو آسان راستہ دیا ہے کہ اس دل میں اگر داغ پڑ جائے, کوئی دھبا آ جائے, کوئی سیاہی آ جائے, اس کو دھونے کا آسان طریقہ فرمایا, اللہ کا ذکر کرو. کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. ہمارا یہ حال, میں شادی میں جا رہا ہوں, تو نماز نہیں پڑھوں گا. ہم نے دیکھا بارات میں جانے والے وہ نمازی جو نماز پڑھتے تھے بارات میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہم کسی اور طرح کی بات نہیں کریں گے, ہم پروگرام میں جا رہے ہیں. اللہ کے بندو, پھر اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ سوچو تو ذرا کہ ہم جب مسجد میں آئے, جب بارات میں گئے, کپڑے الگ, یہاں مسجد میں آ کر ٹوپی ڈھونڈتے, بڑے صاحب کو ٹوپی پڑی ہے کیا؟ کوئی ٹوپی پڑی ہے کیا؟ بارات میں جا کے آپ پوچھنا کہ کوئی شرٹ ہے کیا, میں پہن لوں, میرے پاس نہیں ہے کپڑے. اس میں اپنی توہین سمجھتے ہیں. رب کے دربار میں تیاری کر کے, ارے ظاہری لباس تک ٹھیک نہیں ہے, اندر کی بات تو بعد میں کی جائے گی. ظاہری اقدار ٹھیک نہیں ہے, اندر کے گفتار و کردار تو بعد میں سمجھائے جائیں گے. ظاہری طور پر ہم مومن بن کر مسجد میں نہ آ سکیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ رب کائنات بڑے سے بڑے مجرموں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں تڑپ اور محبت پیدا ہو جائے, وہ اللہ کی محبت, ایسی محبت آ جائے. اللہ فرماتا ہے کہ تم دن کے اعمال بہتر کر لو, رات کے اعمال میں بہتر کر دوں گا. ہم اپنے دن کے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اللہ رب کائنات رات کے اعمال بھی بہتر بنا دے گا, اور ہمارا جینا مرنا سونا جاگنا سب اللہ کی مرضیات کے مطابق ہونے لگے گا. شرط یہ ہے اپنے دل میں تڑپ پیدا کریں. تڑپ ہے دل میں, سب کے دل میں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا
ہم سے محبت کرنے لگے، ہم اللہ سے محبت کرنے لگے۔ سب سے پہلا عمل ہے استغفار کرے، توبہ کرے۔ اے اللہ میری توبہ، کہو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اپنا عشق ڈال دے، ایسی محبت ڈال، ایسی محبت ڈال کہ وہ محبت ڈالنے پر آتا ہے۔ خدا کی قسم ہمارے تصور اور خیال میں نہ ہو۔ آج کل تو آپ کو سروے ہوتا ہے، ہم نے تو بہت سروے کیے ہیں۔ نوجوان لڑکا رات کے 12 بجے کان پٹی میں فون لگائے ہوئے ایسا مشغول ہے، ہاتھی ٹرک 10 ٹائرہ 12 ٹائرہ گزر جائے، اس بیچارے کو کوئی خبر نہیں کون جا رہا اور کون آ رہا۔ عشق کے بھوت پہ ایسا منہمک ہے کہ اسے کچھ پتا نہیں چلتا۔ رات کے 3 بج گئے، اسے خبر نہیں ہے، اسے خبر نہیں ہے۔ خدا کی قسم جب اللہ کا عشق آ جائے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی، رات کے 3 بج جائیں گے، نماز کی نیت جب باندھیں گے، تہجد جب آپ پڑھنا شروع کریں گے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں گے، خدا کی قسم 3 بج جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا 3 کب بجے۔ جب ایک نہایت ہی کمزور، نہایت ہی چھوٹی چیز سے عشق میں انسان رات کے 3 بجے تک جاگ سکتا ہے، تو اللہ جو سب سے بڑا ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے نظام، جس کے ہاتھوں میں کائنات کا نظام ہے، جو سورج اور چاند کو چلاتا ہے، جو زمین پر حکمرانی کرتا ہے، جس کی طاقت سب سے بڑی ہے، جو سب سے عظیم ہے، جب اس اللہ کا عشق ہمارے دل میں آ جائے گا تو مسئلہ سارا آسان ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس اللہ کا عشق اور اس کی محبت اپنے دل میں پیدا فرمائے۔ رب کائنات ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔